بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی۔ آج ہم آپ کے لیے جو آسان ترین قرآن کریم کی ایک سورت کا نسخہ آپ اس کو کہہ لیں، اس کا علاج کہہ لیں، اس کے فوائد کہہ لیں، وہ جو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس سے زیادہ، اس سے زبردست اور آسان ترین نسخہ واللہ العظیم آپ کی زندگی میں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں کسی نے آپ کو اس کے اسرار اور اس کی جو چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کبھی ڈسکس کی ہوں گی۔ اس لیے وہ قرآن کریم کی صورت بہت معروف ہے اور ہر ایک سلف صالحین کے علماء میں سے اس کے اوپر اپنی ایک رائے ہے اور بڑی مضبوط رائے ہے۔ اس رائے کو یا ان کی آراء کو وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو ان چیزوں کے متعلق واضح طور پہ یہ پتہ چلے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کتنے فوائد سبحان اللہ ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے جی سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ اس کا نام سورۃ الفاتحہ کا نام شفا کی صورت بھی ہے، یعنی سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو اس لیے سورۃ الشفا یعنی سورۃ الفاتحہ جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، یعنی میں وہ تمام تعریفیں جو دنیا بھر میں کسی کی جا سکتی ہیں، ان تمام تعریفوں سے بالا تر ہو کے میں سب سے زیادہ تعریف کس کی کر رہا ہوں؟ رب العالمین کی۔ تو رب العالمین نے اس تعریف کی بدولت یا اس اللہ کی حمد بیان کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ دروازے کھولے، وہ شفا کے دروازے کھولے، وہ خیر کے دروازے کھولے اور وہ برکتوں کے دروازے کھولے کہ جس کا مجھے یا آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتاب زاد المعاد، اس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق بہت ہی ڈیٹیل جو ہے نا وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کی یاوری اور جسے نور بصیرت عطا کر دیا گیا ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی اسرار اور رموز سے واقف ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے دے وہ اس کے اسرار اور رموز سے واقف ہو جائے گا اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ توحید الہی کے کن خزانوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ ذات اور صفات، اسماء اور افعال کی معرفت اس کو حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام تر توحید کی جو ذات اور صفات اور افعال اور اللہ تعالیٰ کی اسماء، یعنی اس کے اوپر یہ اس صورت کی بنیاد ہے۔ تو آپ کو توحید کی 4 بڑی صورتیں جو ہے نا وہ آپ کو اس سے ملیں گی، اور شریعت اور تقدیر اور معاد کے دلائل اس پر واضح ہو گئے، اور خالص توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا عرفان اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کھول دیا۔ تو اور اس نے توکل اور تفویض کی حقیقت کو بھی مکمل طور پر معلوم کر لیا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کی معرفت حاصل کر لی اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ڈول نہیں سکتا، اور اسی طرح ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے قبضے میں دے دی ہے، اور ہر طرح کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے روک لیا ہے اگر سورۃ الفاتحہ کے اسرار سے وہ واقف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے حصول کے لیے اور دونوں جگہوں کی خرابیوں کی مدافعت سے سورت کے معنی کا جو تعلق ہے اس کو بھی اس نے معلوم کر لیا ہے، یعنی اس شخص کو دنیا کی تمام بھلائیاں اور آخرت کی تمام خیر اور دنیا کے اندر تمام شر اللہ تعالیٰ نے اس سے دور کر دی، بھلائیاں اس کے قریب کر دی، اور اسی طرح اور وہ اس شخص اس حقیقت سے بھی آشنا ہو گیا کہ عافیت تام اور نعمت کامل اسی کے ساتھ مربوط ہے اور اسی صورت کے تحقق پر اس کا دار و مدار ہے، اور ساتھ ہی بہت سی دواؤں
اور دم سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو واقعات بھی سورۃ فاتحہ کے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اسی کے ذریعے خیر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، اور مفاسد کے اور شر کے تمام اسباب کو اسی صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دفع کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس صورت کی تعریف میں کتنی زبردست جو ہے نا یہ کلمات اور یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ ایک بیماری کی کیفیت تھی جس میں اپنے آپ کو بہت تھکان اور بہت بیمار محسوس کرتا تھا۔ میں حرم مکہ میں بیت اللہ میں جب بھی داخل ہوتا تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور اسی کو پانی کے اوپر دم کر کے میں ہمیشہ اس کو پیتا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو جتنی زیادہ مرتبہ ہم نے پڑھا ہے اور مریض کے اوپر دم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس کو جلدی بہتر کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا اس کو پکڑ لینا، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے متعلق ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ کرام نے بچھو کے ڈسے ہوئے ایک بادشاہ کو جو ہے نا وہ دم کیا تھا، اسی صورت کے عوض، سورۃ الفاتحہ کے دم کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو 40 بکریوں کا تحفہ جو ہے وہ اس بادشاہ سے لے کے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 40 بکریوں کے عوض اپنا بھی حصہ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ بھی میرا حصہ کہاں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کینسر کے علاج کے لیے، سورۃ الفاتحہ ہر قسم کی موذی مرض کے لیے، سورۃ الفاتحہ ہر قسم کی بیماری کے لیے، سورۃ الفاتحہ ہر قسم کے خیر کے لیے، اور سورۃ الفاتحہ ہر قسم کے شر کو دور کرنے کے لیے۔ اس سے زبردست سورت قرآن کریم میں، پورا قرآن میں سے شفا ہے، لیکن اس سے زیادہ تقویت والی اور اس سے زیادہ مضبوط تجربہ جو علماء کا اس کے اوپر ہے، اس سے زیادہ کسی کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر رائے اتنی مضبوط نہیں ہے۔ چیزیں اس لیے ہم نے بیان نہیں کی، بلکہ حقیقت کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ دنیا کے اکثر لوگوں سے اس راز کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ جس طرح کہ روئے زمین کے خزانوں سے لوگ ناواقف ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے اسرار اور رموز سے لوگوں کو ناواقف رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے اس کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے ان چیزوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اور ان خزانوں کو ارواح خبیثہ، یعنی دنیا میں جو بہت سارے خزانے ہیں ان کے اوپر ارواح خبیثہ کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، جو انسان اور خزانوں کے درمیان حائل رہتے ہیں، اور ان پر ارواح عالیہ کا غلبہ ہوتا ہے جو اپنی قوت ایمانی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان روایات عالیہ کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقابلہ شیاطین نہیں کر سکتے، اور نہ ان پر ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ان کے سامان کے سوا کچھ نہیں مل پاتا، کیونکہ جب یہ قتل کیے جاتے ہیں تب ہی مقتول سپاہی کا سامان حاصل ہوگا، اور یہاں یہ صورت ہی نہیں پائی جاتی۔ یہ بات کی آپ کو سمجھ آئی؟ اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو اسرار اور رموز بیان کیے گئے ہیں ان کو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو زندگی کا حصہ بنائیں، سورۃ الفاتحہ کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اسم اعظم ہے، سورۃ الفاتحہ خیر ہی خیر ہے، اور شر سے جو ہے نا اس کا پورا مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ الفاتحہ کو زندگی کا حصہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔